کہ میرا نام برہان آفتاب ہے، آپ سب جانتے ہیں ٹیلنٹ ایکسس برج، جو کہ ایک ویژن ہے، ایک مقصد ہے، جس مقصد کے تحت میں نے اس کمپنی کو بنایا. اس کے پیچھے جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی ہم ہر دن ہر روز صرف ایک جستجو میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے ذریعہ آمدن، ذریعہ معاش، فکر معاش، یعنی کہ ہماری انکم، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز رہائش، جو کہ ہماری بیسک نیڈس تھی لیکن ہم ہماری زندگی کا مقصد بن چکی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات جب اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے اس انوائرمنٹ میں، اس کلچر میں، یا اس خطے میں، یا وہاں کے لوگوں پہ کچھ ایسی چیزیں اثر انداز ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ورنہ قدرت اس چیز کے بالکل اپوزٹ ہے، اور انسان کی فطرت بھی اس چیز کے بالکل اپوزٹ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم کے بارے میں. الستو بربکم ایک وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ. اچھا، جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی تو میں بہت زیادہ شوق ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر جو ہے وہ اپنی بک کو، اپنی جو بک یعنی کہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں جو پیشوا قیمتی خزانہ، ہم لوگ صرف اس کو ٹائم ٹو ٹائم نکالتے ہیں، یا کسی کو بچوانا ہو یا پڑھنا ہو، یا پھر کسی کا کوئی محفل ہو، میلاد ہو، تب یہ قرآن پاک کو ہم یاد کرتے ہیں. ورنہ قرآن پاک کو ہم نے بلا دیا. اسی طرح ترجمے کا بھی حال ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ ترجمے کو بالکل اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ہم ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی عام سی تحریر ہے. جبکہ یہ رب کائنات کی، ہمارے خالق کی گفتگو ہے، یہ اس کا کلام ہے اپنے نبی سے، اور ان سب لوگوں سے، عام لوگوں سے، ایمان والوں سے، کفار سے، مشرقوں سے، ہر کسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں، اس کلام پاک میں جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے، کلام کیا، اس کو مخاطب کیا. ایک آیت ہے سورہ اعراف کی، آیت نمبر 172 ہے. آپ لوگ بھی سرچ کیجیے گا لازمی، اور مجھے اس سیشن کے بعد بتائیے گا کہ آپ سب کی سمجھ میں اس آیت کا مطلب کیا آتا ہے، یا آپ اس کی تفسیر جب تلاش کرنے جائیں گے تو آپ لوگ میری بھی مدد کیجیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی مدد ہو جائے کہ یہ آیت ہم سے کیا کہتی ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے روبرو پیش کیا، اور ان کی تمام اولاد کو ان کی پشت سے نکالا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد سے ان کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی. یہ قرآن پاک کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ اس کا ترجمہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. مختلف مفسرین کرام اور جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے بھی تفاسیر لکھی ہیں، تراجم لکھی ہیں، کسی بھی مترجم کا آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں ہمیں باقاعدہ طور پہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میں یہ ایکٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن جھٹلاؤ نہ، کہ اس کی تو تمہیں خبر نہ تھی. اور اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا ہمیں. اس کا مطلب کہ اس دنیا میں یا اس پلانٹ میں ہم سب کا اس وقت موجود ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کیسے محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے سامنے کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، یا کوئی ظالم کسی مظلوم پر جو ہے ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے اندر سے سب سے پہلی آواز کون سی نکلتی ہے؟ رحم کی. تو یہ رحم جو ہے فطرت ہے، یہ قدرت ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈالی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ رحمانی صفات کے پیدا ہے، یعنی کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ دین اسلام. لیکن ہم لوگ چونکہ اس کیپٹلزم کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتے ہیں، اور اس دنیاوی معاملات کو لے کر جو ہے وہ اپنی رات کو اتنا عام سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ پاتے کہ ہم
خود بذات خود کیا ہے، یا انسان کی معرفت کیا ہے، یا انسان خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کلام جو کہ ایک بہت بڑی آڈینس روزانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آبزرو کر رہی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ڈائلاگ، اس ڈائلاگ کے تحت اس میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فخر، یہ ناز، اور اللہ نے ہم کہا ہے قرآن میں کہ میں نے انسان کو احسن تقویم سے بنایا. تو احسن تقویم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. یہ احسن تقویم وہ ہے کہ جس کا ایکسیس ہم سب کے پاس ہے، لیکن ہم لوگ وہ ایکسیس کب کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کریں گے، اور ہم اس دنیا کو صرف ایک ریلیجن کی طرح دیکھیں گے. مجھے لگ رہا ہے، اب مجھے میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ تم لنکڈن کا آپ نے کہا تھا اور آپ نے ساری چیزیں شروع کر دی. ایکچولی ٹیلنٹ نیکسس برج کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. 7 سال نوکری کے گزارنے کے بعد، 8 سال جاب کرنے کے بعد کارپوریٹ سیکٹر سے، اس سے پہلے کی جو میری زندگی ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے. میں کچھ لوگوں کو بتایا جن کو نہیں پتا، میں ان کو بتا دیتا ہوں. دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. میں کراچی سے ہوں، اور میں ایک کلاسیکل سنگر تھا. 2017 میں اے آر وائی کا سنگنگ کمپٹیشن میں نے ون کیا تھا. سنگنگ کمپٹیشن جو تھا وہ اے آر وائی پہ ہوا تھا، وہ ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ میں نے اپنا چینل میں باقی چیزیں تو ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن وہ ایک، کیونکہ اے آر وائی کے اپنے چینل پہ موجود ہے تو وہ ویڈیو ابھی تک موجود ہے. مجھے اتنی جلدی سکسیس مل رہی تھی، وہ سکسیس جو کہ دنیا کے لیے سکسیس ہے آج کل کے ہر انسان کے لیے، کہ پیسہ، گاڑی، دولت، اور کھانا پینا، اچھا رہائش، گھومنا پھرنا، مطلب آج کل لوگوں کے لیے یہی سب کچھ جو ہے وہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. مجھے ساری چیزیں اتنی جلدی مل رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا واقعی کامیابی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. تو ایک اندر سے فطرت جو تھی، یا ایک اندر سے جو ہے نا، میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی جلدی کامیابیاں انسان کو مل جائے. اور یہ اگر انسان اس کو کامیابی کہتا ہے تو یہ تو کامیابی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ بس میرا تو پھر ختم دنیا میں کام، اگر میں کامیاب ہو گیا تو یہ وہی کامیابی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ دنیا ایک ایلیوژن ہے. جب ہمیں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، یا ہم وہ چیزیں جو ہمارے پاس کبھی نہیں ہوتی، وہ ہمارے پاس آتی ہیں، اس سے پہلے ہمیں اس کی بہت قدر ہوتی ہے. وہ چیزیں مل جانے کے بعد ہم اس سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو انسان کی فطرت ہے، کیونکہ انسان اس پلانٹ کے لیے ہے ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تکلیف دیا، جنت میں تھی. ہم اپنے باپ آدم کا کانٹیکٹ پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے حفاظ کے لیے، ہم اس کو قائم کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے معاملات کریں گے. اور ہم، میرا آپ کا، ہم سب کا ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو، تو آپ اسے قرآن کی بات کریں، آپ اسے یہ اپنی بات نہیں بتائیں، کوئی دنیاوی بات نہیں کریں. آپ اسے بتائیں کہ بھائی اللہ کے قرآن میں کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے وہ عہد جو تم نے کیا تھا، تو اللہ تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں جیسے غزہ کا معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی غیر مسلم بل یہ سب کچھ ہوا ہمارے ملک میں جو ہے وہ کوئی نہ اثر نہیں پڑا ان چیزوں پر، کیونکہ ہم ویسے کے قوم جو ہے وہ بہت شرمندہ قوم ہے، اور ہم ویسے کے قوم بہت زیادہ نچلی سطح پہ بھی ہیں. نہیں ہاں، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیلنٹ نیکسس برج کے قیام کا مقصد ایک ہر انسان کو یہ بات بتانا کہ امپلائمنٹ سیکٹر میں روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حلال یا حرام ہم اس میں تمیز نہیں کر پاتے. حلال اور حرام چیزوں میں تمیز کرنے کے لیے لازمی سی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ جو چیز میں فالو کر رہا ہوں، یا کمپنی اگر مجھ سے کام کروا رہی ہے تو کیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اسٹارٹ کرنے کے لیے ہم سب نے زندگی میں جاب کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جاب ضرور کر رہا ہوگا. آپ سب نے بھی جابس کی ہوں گی، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے آپ کا باس یا آپ کا کوئی سینئر، یا آپ کی کمپنی میں کوئی ایگزیکٹو لیول پر ہے یا آپ سے نیچے ہے، یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اگر وہ اپنی غلطی ٹھیک بھی کر لیتا ہے اور وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے، حالانکہ مالک کو بھی پتہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہے لیکن اس سے غلطی ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اس پہ ظلم کرتا ہے یا اس کی سیلری کٹتی ہے. تو ظلم کسی بھی معنی میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک نوکری کرنے والے کے لیے مظلومیت
کی کیٹیگری میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کٹوتی یا اس کے ساتھ ڈڈکشن اس قسم کی ہو کہ جو اس کو نفسیاتی طور پر بھی ہٹ کر دے اور جو اس کو فائنینشلی بھی ہٹ کر دے. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی سامنے والا جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم بول اس لیے نہیں پاتے کیونکہ ہمیں صرف اور صرف اپنی نوکری کی پرواہ ہوتی ہے. وہ نوکری کے جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بھی مطلب بس یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں کوئی جاب اچھی مل جاتی ہے یا اپرچونیٹی مل جاتی ہے ٹھیک ہے. اسی طرح ہر شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی موقع ملتا ہے اور میرا تو ماننا ہے کہ قدرت موقع دیتی ہے اور بار بار دیتی ہے. اس وقت تک دیتی ہے جب تک کہ آپ نہ یا تو نہ شکرے بن جاؤ یا تو پھر آپ شکر گزاروں پہ ہو جاؤ. تو ہم کبھی بھی کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی جاب چلی جائے گی یا ہمارا لاس ہو جائے گا. اچھا مورلی یہ بات جو ہے وہ ویسے ہی غلط ہے ٹھیک ہے اور فطرتاً بھی غلط ہے کیونکہ انسان کی جبلت میں ہے کہ وہ ظلم کو ہوتے ہوئے دکھے گا تو اس کے خلاف بولے گا لیکن ہم لوگ نہیں بولتے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بیسکلی کانسیپٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ اس تمہید کی وجہ کیا ہے. کیونکہ ایک خوف ہے ہمارے اندر جس کا بت ہم نے بنایا ہوا جس کو ہم سیجتے کرتے ہیں وہ ہے فکر معاش یعنی کہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن یعنی کہ ہماری ارننگ اسٹیبلٹی اور ہمارا اسٹیبل ہونا. کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج جاب بہت مشکل سے ملتی ہے انفلیشن سے یہ ہے مارکیٹ میں آج کل اور جاب سوئچ کرنا ہے جاب کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں. اللہ کے اصول کس طرح توڑے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی آپ مجھے ایک مسلمان کو پتہ ہے اس کی بیسکس کہ اس نے کس طرح سے جو ہے پرفارم کرنا ہے پوری دن بھر کے کاموں میں چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے چاہے وہ نوکری کر رہا ہے چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے. کمانے کا تعلق جو ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ کمانے کے معاملات کو بالکل الگ کر دو گے دین سے. نہیں دین نام ہی سسٹم کا ہے. پورے سسٹم کا نام دین ہے. دین صرف روزہ نماز نہیں ہے. دین صرف جو ہے وہ اسلام کا ایک نام نہیں ہے. دین کا مطلب ہی پریکٹیکل ہونا. دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں مجھ سے ابھی تک غلطیاں ہوتی ہیں ہم سب گناہ گار ہیں ٹھیک ہے. کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں سوائے فرشتوں کے یا لوگوں کے جو ان کو اللہ نے چنا. تو ہم سب کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اس پہ نادم ہوتے ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ اگر ہم دنیاوی طور پہ کسی کے ساتھ کوئی غلط چیز کر رہے ہیں اس کو پتہ لگ گیا تو ہم بہت شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. وہ شرمندگی ہمارے اندر نہیں آ رہی. اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ دنیا میں انوالو ہو گئے ہیں یا اتنا زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں اور کیپٹلزم کی طرف آ گئے ہیں کہ ہمیں واقعی بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. 2 سال پہلے ٹیلنٹ ایکسس بیچ کو شروع کیا میں نے اور ٹیلنٹ ایکسس بیچ کو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو سب لوگوں نے کافی مذاق اڑایا اور ایون کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ گھر بیٹھ کے ارن کر لو اتنا ارن کر لو کہ آپ جو ہے وہ جاب پہ ارن کر رہے ہو. تو میرا یہ ماننا تھا کہ میں اس سسٹم میں جو ہے وہ اب نہیں رہ سکتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کے لیے نہیں بنایا. میں غلط کو غلط کہوں گا میں صحیح کو صحیح کہوں گا. میں وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگ بنائے ہیں. ایک خواص کا طبقہ ہے اور ایک عوام کا طبقہ ہے. عوام میں آپ کو جتھے ملے گے جو بہت سارے لوگ ایک جیسی چیز کر رہے ہوں گے وہ جتھے ہیں وہ عوام میں آتا ہے. اچھا اس کی دلیل نہیں ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں تو یہ کسی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں. اکثر لوگ تو گمراہ ہی ہوں گے اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اکثر لوگ یعنی کہ زیادہ تر لوگ گمراہی میں رہیں گے. وہ بہت کم لوگ ہوں گے جو خواص میں لوگ ہیں. یہ ڈیفینیشن میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ مجھے ابھی اس وقت سن رہے ہیں نا اور برداشت کر رہے ہیں تو اس کی کچھ ریزنس ہیں. اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یار میں نوکری کے لیے نہیں بنا ہوں یا مجھے صرف نوکری نہیں کرنی ٹھیک ہے. جبھی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا آپ مطلب میں نے 10 لوگوں کو انوائٹ کیا تو ان میں سے 5 آج میرے ساتھ موجود ہیں. وہ اسی لیے موجود ہے کہ یہ 5 سمجھتے ہیں کہ واقعی زندگی کا مطلب کچھ اور ہے زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. ہم سب جو ہے وہ کسی اور زون میں جی رہے ہیں کسی اور علم میں یا کسی اور ڈائمینشن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ ہمیں کسی اور طرح سے اس زندگی کو دیکھنا چاہیے. ان شارٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیلنٹ ایکسس بیچ میں نے ایچ آر اور ریکروٹمنٹ کمپنی ایک اسٹیبلش کی ریموٹ بیس پہ جس میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو مجھے کلوز ہیں کہ مجھے بہت سارا نقصان بھی ہوا اس میں کیونکہ میں نے جن لوگوں کو سکھایا انہوں نے اپنا اپنا کام شروع کر لیا اور کچھ لوگ جو ہے وہ جیت کر گئے. لیکن اس کا دکھ نہیں ہے
दुख इस बात का है कि मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में वन रूलिंग एचआर का सिस्टम हो। वन रूलिंग एचआर से क्या मुराद है? वन रूलिंग एचआर का मतलब है कि एक रूलिंग एचआर सिस्टम यानी कि उसूल सिर्फ अल्लाह के हैं, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में तमाम लोगों को जॉब्स मिले, ठीक है, उनका हक जो है उनको मिले, किसी भी किस्म की चीज़ से जो है वो मतलब महरूम ना रह जाए। यानी अगर कोई शख्स ये चाहता है कि भाई वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और वो किसी दूसरे उस शख्स के भी काबिल मतलब अपने आप को समझता है कि एक जैसी काबिलियत है लेकिन सैलरी कम मिल रही है। तो ये सारे मामला कब होते हैं प्राइवेट सेक्टर में या नौकरी में या रोज़गार में? जब आप अल्लाह के रसूल से हट जाते हैं। तो टैलेंट नेक्सस ब्रिज के क़याम का सिंपल सा मकसद ये था कि हम पाकिस्तान भर में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अ, जो उसूल हैं उसको नाफिज़ करेंगे। यानी कि हम कुरान की मदद से और शरिया कंप्लाइंट एचआर की मदद से हर मुस्लिम बिज़नेस लीडरशिप को, हर कंपनी को अप्रोच करके बताएंगे कि आपकी कंपनी में ये पॉलिसीज़ जो है वो हराम है, ये पॉलिसीज़ हलाल है। ठीक है, आप इतना पैसा भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय अगर लेट आता है, अगर उसका टाइम 9 बजे का है तो 9:01 पर लॉग इन करता है और वो महीने में 3 दफ़ा इस तरह की कोई गलती दोहरा लेता है तो उसके एक पूरे दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाती है। हालांकि ये पॉलिसी हराम है, लेकिन हम में से इवन के मुझे पता है कि आप में से भी किसी को ये चीज़ पता नहीं होगी कि ये चीज़ हराम है। मेरे इल्म में ये चीज़ क्यों आई? क्योंकि मैंने उस रास्ते से हट के सोचा, मैंने उस रास्ते को ख्याल नहीं किया। मैंने जब देख लिया कि नहीं, मैं अब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान की एक महज होती है, एक लिमिट होती है, उस पर पहुँच के वो अपने आप को जो है महसूस कर लेता है कि मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ। शायद ये गुनाह के ज़मरे में ना आ जाए, क्योंकि अल्लाह ने अगर मुझे नेमतें दी हैं, अल्लाह ने अगर मुझे शऊर दिया है, उसके बावजूद मैं इतनी चीज़ें जो है वो उस तरह से कर रहा हूँ कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का इल्म भी है और हक मुझ तक पहुँच गया, उसके बावजूद मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अब गुनाहगारों में शामिल हूँ। यही वजह थी कि मैंने अपनी जॉब को जो है वो गैप रखा और मैंने अपनी कंपनी का स्टार्ट लिया। मेरा 7 साल 8 साल का जो एक्सपीरियंस था, नो डाउट वो मेरे काम आया, ठीक है, क्योंकि उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी जो थी, मैंने कभी भी अपने आप को एज एन आर्टिस्ट या एज ए सिंगर, क्योंकि मैंने जब एक चीज़ को छोड़ दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसका बार बार जिक्र करना या उसको बार बार गिनवाना। आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो तो आप उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा क्लासिकल गाते हैं, नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनके कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो उनको कस्टमर सपोर्ट चाहिए। अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कभी अपने आप को एज एन आर्टिस्ट कैश नहीं करवाया, या मैंने अपनी पिक्चर्स या वीडियोस या लिंक्स दिखा के मैंने लोगों को मुतासिर किया हो कि देखो मैं लिखा ही था। हालांकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा हुआ कि जब मैंने वो छोड़ दिया ऑर्गेनाइजेशन, तब लोगों को पता चला कि मेरा पास्ट जो है वो ये। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने जॉब्स की स्ट्रगल की तो मैंने फिर दिल लगा कर अपना काम किया और अपने आप को मनवाया। कैरल एक्सिस पेज का लोगो, हर चीज़ मैंने खुद डिज़ाइन किया। आज आप देख सकते हैं कि इसके तकरीबन 13,000 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, ठीक है। 13,000 फॉलोअर्स, ये वो लोग हैं कि मैं ये मानता हूँ कि ये 13,000 लोग वो लोग हैं कि जिनको मैं चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनको अगर चैनलाइज किया जाएगा तो इनमें हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत कीमती एसेट हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी सोच हमारे जैसी हो सकती है, जो हमारी तरह का काम करना चाहते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की कैरियर डेवलपमेंट की, कैरियर कोचिंग की, ठीक है, जिसके लिए मैंने आप सबको आज दावत दी है इस चीज़ के लिए कि आप डेमो सेशन ज्वाइन करें। डेमो सेशन, ठीक है, मैं एडमिट कर रहा हूँ किसी और ने भी हमें ज्वाइन किया, ठीक है। वेलकम अब्दुलरहमान, अगर आप लेट हैं कोई इशू नहीं, मैंने ये रिकॉर्ड किया है, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप सेशन में मौजूद रहिए। तो टैलेंट एक्सेस पेज हमने वन रूलिंग एचआर के लिए बनाया, कि जिसका मकसद जो है वो पाकिस्तान भर में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एचआर पॉलिसीज़ का निकास था, कि जो हलाल और हराम की तमीज़ करेंगी, जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, जो डिग्री, जो एक्सपीरियंस और जो स्किल की बेस पर जो है वो इम्तियाज़ नहीं रखेंगी चीज़ों का। क्योंकि एक डिग्री होल्डर अगर आता है तो जब तक उसके पास स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उस तरह का काम नहीं कर सकता है कि जो नॉन डिग्री होल्डर पिछले 10 साल से कर रहा है। तो उन सब उनमें कंपैटिबल या उनमें कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें करना, ये बेवकूफ़ी सी है। तो हर शख्स का अपना एक दर्जा है, ठीक है, हर शख्स का अपना इज़्ज़त नफ्स है जिसके तहत वो काम कर रहा होता है। लेकिन हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं आज के दौर में, जबकि हमें पता है कि जॉब करना कितना मुश्किल है। इसीलिए जो है वो कैरियर कोचिंग, कैरियर एक्सेस का मैंने आगाज़ किया, जिसका मकसद ये था
کہ میں لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے بارے میں بتاؤں. آپ لوگ جانتے ہیں ہم مسلمس نے کوئی انوویشنس نہیں کی کافی عرصے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایون کہ کوئی ایسی اپلیکیشن بھی نہیں ہے کہ جس پر ہم سب لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں لنکڈن پلیٹ فارم جو ہے مائکروسافٹ کا پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، بل گیٹس کا پلیٹ فارم ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 2 سال سے لنکڈن جو ہے وہ میرا سورس آف انکم ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے تقریباً 20,000 فالوورس ہیں، ٹھیک ہے، آرگینک فالوورس ہیں. اور یہ امپریشنس وغیرہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ پروفائل کیسے بنائی میں نے؟ یہ پروفائل، میری پروفائل آپ کی پروفائل سے الگ کیوں ہے، میری چیزیں آپ لوگوں سے الگ کیوں ہیں، اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن لنکڈن ہم سب یوز کرتے ہیں، ہمیں ٹیوٹوریلس بھی مل جاتے ہیں، ہم گائڈ بھی لے لیتے ہیں، سب کچھ لے لیتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سیکھنا اپنے انٹرسٹ کے تھرو، یعنی کہ آپ کی جو فیلڈ ہے یا آپ جس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آرٹسٹ ہے، اگر وہ پینٹنگ کرتا ہے تو پینٹنگ کرنا یا پکچرس کو جو ہے وہ ایگزیبٹ کرنا، یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی آرٹسٹ کے جو ماسٹر پیسز ہیں آرٹ کے وہ سیل ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سمپلی کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈے گا یا کوئی نہ کوئی ایسی اپروچ کرے گا لوگوں کو کہ اس کا آرٹ جو ہے وہ سیل ہو، ٹھیک ہے. جب تک کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ اسکل چاہیے جو آپ کا آرٹ بیچے یا آپ کی اسکل بیچے، کیونکہ ایک اسکل وہ ہے جو آپ نے سیکھ لیا. فار ایگزامپل لنکڈن کیسے کام کرتا ہے یہ آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن لنکڈن پر کام کر کے پیسے آپ کو کیسے بنانے ہیں یہ آپ کو نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھانے کے لیے میں نے صرف اور صرف جو ہے اس کیریئر سیشن کرنے کا جو ہے وہ نکال کیا، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ تمام چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 2 سال سے گھر بیٹھ کر کام کر رہا ہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے کما لیں گے، ہو سکتا ہے آپ کما بھی لیں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھا کما لیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس مجھ سے زیادہ اسکلز ہوں، کیونکہ آپ کی ڈائریکشن کچھ اور ہو، آپ کا لیب کا پرپز کچھ اور ہو، ٹھیک ہے. آپ کے اندر زیادہ اچھی کمیونیکیشن اسکلز ہوں، آپ کے پاس اور زیادہ جو ہے وہ بہتر اسکلز ہوں، ٹھیک ہے. سب کچھ پاسبل ہے. لیکن ہم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم واقعی آج کل ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، تھوڑا سا جو گیپ ہے، لیک ہے، وہ یہ ہے کہ نالج اور ٹیچر. بیسکلی ہمیں ٹیچرس نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، سکھانے کے لیے. کیونکہ اپنا علم جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح سے آپ کو نہیں دیتا ہے کہ جس طرح سے اس نے ساری چیزوں کو سیکھا ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں میں نے کورسز کیے ہیں، میں نے فلاں جگہ سے یہ کیا ہے، اتنا مہنگا یہ کیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے ہر چیز جو ہے وہ خود سیکھی ہے. میں نے ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ان ڈیپتھ میں جا کر، ایون کہ آج بھی لنکڈن پہ کافی لوگ ہیں، آپ نے ٹیسٹیمونیلز جب دیکھیں گے، ریویوز دیکھیں گے، تو ان میں کافی ایسے پروفیشنل لوگ ہیں جن کے فالوورز مجھ سے بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کو اس آرٹ کا ہی نہیں پتا، یا ان کو اس چیز کا ہی نہیں پتا کہ آپ کو لنکڈن پر اپنی پریزنس کو کیسے بنانا ہے پروفیشنلی، اور آپ کو بیسکلی اس کو مانیٹائز کیسے، مانیٹائز ان اے وے. مطلب ایسا کوئی سیکشن نہیں ہے لنکڈن پر کہ جس طرح فیس بک پر ہوتا ہے کہ آپ نے مانیٹائز کا بٹن آن کیا اور آپ نے کنٹینٹ بنانا شروع کیا، پیسے دیں گے. نہیں، لنکڈن پر مانیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے کنیکشنز ہیں، کیونکہ لنکڈن ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لیجٹ لوگ آتے ہیں، جہاں پر کریڈیبل لوگ آتے ہیں، جہاں پر فیک پروفائلس نہیں ہوتی ہیں، جہاں پر اسپیمس نہیں ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ اسکرین شاٹ کر کے اگر اس کی ایک پوسٹ لگ جائے تو وہ زندگی بھر جو ہے وہ لنکڈن پر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ بیسیکلی آپ کی ہر چیز، آپ کے کنیکشنز، آپ کا سب کچھ جو ہے وہ اس میں شو ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی ایجوکیشن، آپ کس ادارے سے پڑھے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، کس کس کمپنی میں کام کیا ہے، بحیثیت کس پوزیشن پر آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایجوکیشن کیا ہے آپ کی، سرٹیفکیشنس کیا ہیں آپ کی، اسکلس کیا ہیں آپ کی، ٹھیک ہے. کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میوچل کنیکشنس کیا ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں، ریکمنڈیشنس دے رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں. تو ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پروفیشنلی ہی لنکڈن کو یوز کرتے ہیں، اور بہت کم جو ہے اس پہ پوسٹنگ کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں، ان میں خوف کا ایلیمنٹ اس لیے ہوتا ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر ہم کوئی بات کریں پالیٹکس پہ یا کسی چیز پہ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری آئی ڈی بلاک ہو جائے. حالانکہ لنکڈن پر ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کیونکہ لنکڈن پر دنیا بھر سے لوگ موجود ہیں، پولیٹیشینس بھی موجود ہیں، ملٹری کے لوگ بھی موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لنکڈن کا یوز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم پلیٹ فارم کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پروگرام جو ہے کیوں میں نے ڈیزائن کیا ہے، یا اس پروگرام سے جو ہے وہ آپ کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام تر فیصلے، یا ہماری زندگی کا دار و مدار ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ جو ہم بہت لانگ ٹرم کے لیے پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں، سوچ چکے ہوتے ہیں. جن میں سے ایک چیز ہماری جاب ہوتی ہے. فار ایگزامپل میرا انٹرسٹ ایچ آر میں نہیں ہے، میرا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی اور فیلڈ میں ہے. لیکن میں نے ایچ آر کو چوز کر لیا ہے، اور مجھ پر رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، سارے معاملات ہیں. یا میں کرائسس میں ہوں فائنینشیلی،
تو مجھے اس چیز کو کنٹینیو کرنا پڑے گا مجبوراً. ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اسٹڈی ہماری ایجوکیشن فیلڈ کچھ اور ہوتی ہے یا ہمارا آرٹ کچھ ہوتا ہے, ہماری کریٹیوٹی ہمارے اندر کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ہمیں کچھ اور کرنا پڑا ہوتا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمیں جو ہے وہ کمانا ہے یا ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے, ہمیں اپنے گھر کو سپورٹ کرنا, فیملی کو سپورٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے انکلیئر ڈائریکشن سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے, جاب کے اندر جو آپ کو ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں نوکری کہیں نہیں بنا, کچھ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. اچھا, دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس چیز کو ویٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ایفرٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مطلب جو نوکری کرنی ہے اس کے نخرے دیکھو, یہ ہے وہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے اندر واقعی عزت نفس اس قسم کا ہوتا ہے کہ نوکری کے لیے وہ لوگ نہیں بنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور کام لے ہوتے ہیں, لیکن وہ وقت جو ہے وہ ابھی نہیں آیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ الگ الگ نشانیوں کو اس طرح سے محسوس کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ آپ کی زندگی میں جو محرومیاں یا جو چیزیں کمی رہی ہیں یا جن چیزوں کو آپ نے فیس کیا یا آپ کو لگتا ہے کہ ریگریس کریں, کوئی بھی پریشانی ہے, تو یہ سب یہ عام نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, جتنا نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزیں آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اس لیے بھی کہ آپ سے بہت بڑا کام لیا جانا ہے, لیکن آپ نے ان چیزوں کو کیسے پہچاننا ہے, آپ نے اپنی زندگی کے پرپس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, اسی اسکل کے ساتھ, اسی کریٹیوٹی آرٹ کے ساتھ, جاب کے ساتھ یا بزنس کے ساتھ. تو یہ مقصد ہے کیریئر کوچ وائٹل کا, کہ جس میں آپ کو اس پروگرام میں کم سے کم اتنی سیلف اویئرنیس ہو جاتی ہے, اسکلس کے ساتھ, ارننگ کے ساتھ, آپ کے ملٹیپل سورسز آف انکم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اب زندگی میں آگے کس طرح سے چلنا ہے, آپ کو کن کن اسکلس پر کام کرنا ہے, یا آپ کو پیسے کیسے کمانے, ٹائم کی قید سے آزاد ہو کر. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب آپ وقت کی قید سے آزاد ہو کر پیسے کمانا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں مطلب جاب جو ہے وہ ایک میٹرکس ہے. مطلب یہ رول کس نے بنایا ہے کہ اگر آپ 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے کسی جگہ پر دیں اپنی زندگی کے, اس کے بعد ہی آپ کو اتنی سیلری ملے گی کہ جس میں آپ اپنے گھر کا مشکل سے گروسری ہی بائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ رولس اینڈ ریگولیشن, یہ ساری چیزیں یہ کس نے بنائی, تو کبھی آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے, اللہ نے کبھی بھی اپنے کسی محبوب سے جو ہے نبی سے جو ہے وہ نوکری کا کام نہیں کیا. آپ لوگ ہسٹری پڑھیں گے, ہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کسی کے لیے کام کریں, لیکن وہ بہت بڑی پوسٹ پر, ٹھیک ہے, یا ایز اے بزنس پرسن کام کریں گے. ٹھیک ہے, ایون کہ ہمارے آقا علیہ السلام جو ہے انہوں نے خود جو ہے وہ تجارت کی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا بزنس تھا. اسی طرح جو ہے وہ آپ جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہے وہ تجارت کے جو ہے 9 حصے ہیں رزق میں. جو رزق جو ہے وہ بہت بہترین, مطلب رزق میں جو ہے وہ کاروبار کرنا اور تجارت کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صرف نیت کریں. مجھے پتہ ہے بہت سارے کانفلکٹس ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انویسٹمنٹس نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کہ بزنس کوئی کیسے کر سکتا ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن آپ کو ایک چیز سب سے پہلے سمجھنی ہوگی کہ آپ کو اپنا آپ سمجھنا ہوگا کہ آپ خود کیا ہے, آپ کس طرف کھڑے ہیں, آپ اپنی فیملی میں یا اپنے آس پاس کے لوگوں میں کس طرح سے مختلف ہیں, کس طرح سے خود کو دیکھتے ہیں, آپ کو اپنی زندگی کے پرپز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی مقصد کے لیے جو ہے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. کورس تو میں خیر اس کو نہیں کہوں گا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پراپر سیشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آن لائن سیشن ہوتے ہیں 101, جس میں آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, اس میں گروپ لرننگ نہیں ہوتی. آج تو ہم گروپ سیشن کرتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمو سیشن, ٹھیک ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ سکے کہ کورس یا پروگرام بیسکلی ہے کیا. ٹھیک ہے, ٹیلنٹ ایکسس بیس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ میری کمپنی کا ویژن ہے کہ ہم 1 بلین HR جو ہے وہ نافذ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے پورے پاکستان کے امپلائمنٹ اور کارپوریٹ سیکٹر میں. سیٹیا کمپنیز کے خلاف بولنا, ان کے خلاف آواز اٹھانا, اور ہر چیز کو اچھا دیکھیں پولیٹیکلی جو ہے ہر مسلمان جو ہے نا, یا ہر انسان جو ہے وہ فطری طور پہ سیاسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کے فطرت کے اندر چیز ہے. تو آپ جو ہے اس دور میں موجود ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان, ٹھیک ہے, تو لیکن آئین پاکستان جو ہے وہ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو بالکل اسلامی ہے, لیکن اس کا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اگر ہم کوئی چیز یا میں کوئی ویژن لے کے چل رہا ہوں, میں کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر. ٹھیک ہے, میں کسی کو لڑوا نہیں رہا ہوں, میں کسی کو کچھ نہیں کر رہا ہوں, میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھائی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھائی آپ کو اپنے لیبرس کے امپلائز کے لاس جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے رائٹس جو ہے وہ پورے کرنے ہیں, ان کو دینے ہیں, ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کرنی ہے. کسی کے خلاف جو ہے وہ آپ کوئی ایسی کارروائی یا کچھ نہیں کریں گے بغیر بتائے کسی کو جاب سے نکال دینا, ساری چیزیں کر دینا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کومل کا کیس, کومل بائے
کومل جو ہے وہ کومل عزیز خان کا ایک برانڈ تھا اومل بائی کومل، جس کے اگینسٹ میں نے آواز اٹھائی تھی، وہ وائرل ہوئی تھی پوسٹ، اور اس کے بعد کومل عزیز خان نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا کہ یہ پیڈ کیمپین تھی اور یہ تھا وہ تھا. اس میں بیسکلی ہوا یہ تھا کہ اس نے اپنی کمپنی میں جو امپلائیز رکھے ہوئے تھے اس میں میرے کچھ ایکس کولیگس تھے، انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ مطلب وہ نماز پڑھنے تک کا ٹائم نہیں دیتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ جو لنچ بریک آپ کو 15 منٹ کا مل رہا ہے اسی میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں. تو یہ امپاسبل ہے چیز، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفسیاتی ایک شخص ہو یا بھی نفسیاتی طور پہ بیمار ایک شخص ہو، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے. تو پاکستان کی جو بہت ساری میجر کمپنیز ہیں ان میں یہی چیزیں ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود نفسیاتی ہو جاتے ہیں ایک ٹائم پر آ کے، اور ہمیں خود ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب میں اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں، کیسے گزار رہا ہوں، اور مطلب میں یہ ان چیزوں میں کیوں الجھا ہوں. ہم لوگ خود ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، یا ہمیں انہی چیزوں کو پرسیو کرنا ہے، کس طرح سے ہم اپنے کیریئر کو ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ گھر والے آپ کی بات نہیں سمجھیں گے اس دور میں، آپ کے پیرنٹس، آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گی کہ کمانا کتنا مشکل ہے، کتنی ساری چیزیں. اس لیے آپ کو اسکلس پہ کام کرنا ہوگا ایکسٹرا انکم کے لیے، یا اس وقت تک کے لیے جب تک آپ اتنے اسٹیبل نہیں ہو جاتے کہ آپ اپنا بزنس اسٹیبلش نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹیلنٹ ایکسس بیچ کا بتا دیا کیریئر کوچنگ پروگرام، جس میں آپ کو اسکلس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایتھکس سکھائے جائیں گے، اور آپ کو اپرچونیٹیز بتائی جائیں گی کہ آپ کو ان کو اویل کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک گول ہے کہ آپ کو 6 مہینے کے بعد کوئی بزنس کرنا ہے، یا 6 مہینے کے بعد آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کو کرنا ہے، تو آپ کو یہ پتا ہو کہ یار 6 مہینے تک مجھے اگر یہ نوکری کرنی ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور مجھے اس کے بعد فوراً سے اگر کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہ کیسے کرنا ہے، لوگوں سے کنیکشنز کیسے بنانے ہیں، ایچ آر کے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، کس طرح سے کنیکشنز لنکڈن پر ڈیولپ ہوں گے کہ وہ خود آپ کو جو ہے انوائٹ کریں گے انٹرویو کے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی سی وی ریزیومے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کو کال آئے گی کہ آپ کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا جائے. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ سائیکولوجیکل بیس پہ ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پروفیشنل بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس میں سے یہ ساری چیزیں سیکھیں گے، اور ہم بیسکلی آرگنائزیشن کی سائیکالوجی کو سمجھیں گے کہ اگر کسی آرگنائزیشن میں آپ ابھی کام کر رہے ہیں جس میں جانا چاہتے ہیں وہاں کے معاملات کیا ہے. کیونکہ میں تقریباً تمام بڑی کمپنیز کو جانتا ہوں، وہ لوگ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میرا کام کچھ ایسا ہے. تو ان سے جو ہے وہ ہاؤ نو ہے، تو آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر کسی آرگنائزیشن میں کام ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، ہمیں انٹرویو دینا ہے تو وہاں کیسے دینا ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن کو جاب کی ضرورت ہے، جنہوں نے جاب کو ہی اپنا کیریئر بنانا ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ جاب کے ساتھ ہی کمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ کو بتاؤں گا آپ کی زندگی کا مقصد آپ کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے. جب آپ وہ اس چیز پہ کمانڈ حاصل کر لیں گے تو جاب سے آپ کو نفرت ہو جائے گی. خود آپ خود بولیں گے کہ نہیں میں جاب کر ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ جاب کے ساتھ آپ اللہ کے کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹیلنٹ ایکسس بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں کچھ لوگوں کے نام نہیں لے سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ فگرز ہیں میڈیا کے. ٹھیک ہے. اور کچھ پولیٹیکل فگرز ہیں جن کے لیے میں نے کام کیا ہے، اور جن کو جو ہے لنکڈن سکھایا ہے میں نے، اور کنسلٹنسی پرووائڈ کی ہے، اور بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ اتنا واسٹ پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ اس پہ گریپ حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ سیکشن اگر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، مجھے کوئی ایک بتا سکتا ہے کائنڈلی چیٹ میں، اگر آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے پلیز مجھے چیٹ میں رسپانس کر کے بتائیے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو عبد الرحمان. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سیکشن جو ہے آپ دیکھیے گا، یہ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری کمپنیز ہیں جن کو میں رن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان میں سے 2-3 کمپنیز جو ہیں وہ میری اپنی پیجز ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح کیریئر کوچ ہو گیا اور ٹیلنٹ ایکسس بیچ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ آرٹسٹ ہیں، ان کی کمپنیز ہیں اس میں. ٹھیک ہے. کچھ جو ہے وہ آئی ٹی کمپنیز ہیں. ایک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. باغی ٹی وی آپ نے نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ باغی چینل آپ نے دیکھا بھی ہوگا. ان میں کون کام کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کون ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا مبشر لقمان کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو مبشر لقمان میرے کلائنٹ ہیں. ان کے دونوں پیجز باغی اور کھڑا سچ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ میں نے ابھی آرگنائز کیے ہیں، بنائے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے ایڈمن بھی جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مبشر لقمان ہے. ٹھیک ہے. اس پیج کے ایڈمن ہے میرے ساتھ. تو مبشر لقمان کی آئی ڈی بھی جو ہے وہ میں نے کریٹ کی تھی. ان کو بھی لنکڈن پہ کام میں نے کافی چیزیں بتائی تھی، ان کو گائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے.
ये ब्रांडिंग जो है मोइस्चर वाइट की ये तकरीबन मैंने की हुई है, सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। ये कवर प्रोफाइल। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्किल की बात जहाँ तक हो रही थी, इसमें आप लोगों को मैं कैनवा भी सिखाऊंगा साथ साथ, ठीक है, जिसके थ्रू मैं खुद भी काम कर रहा होता हूँ और डिज़ाइनिंग कर रहा होता हूँ। और कैनवा में इस कदर चीज़ें हैं कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है तो आप कैनवा के थ्रू ही इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी और मैसर होंगी, और आप आराम से जो है वो अपना काम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ अपने क्लाइंट से रिलेटेड, क्योंकि जो चीज़ें आपको सिखानी है वो तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखानी है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको लिंक्डइन के बारे में और लिंक्डइन एड्स क्रेडिट के बारे में, लिंक्डइन प्रीमियम कैसे आपको हासिल करना है, ठीक है, आपको अबाउट सेक्शन किस तरह से लिखना है, स्किल्स कैसे लिखने हैं, इंडोर्सिंग क्या होती है, फीचर टैब को किस तरह से बनाना है, ठीक है, एक्टिविटी में आपको पोस्ट करनी है या फिर आपको डॉक्यूमेंट पे जो है वो डिफ़ॉल्ट करना है, कमेंट्स पे करना है, वीडियोस पे करना है, इमेजेस पे, न्यूज़ लेटर, इवेंट्स, ये सारे ऑप्शंस मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं इन सब पे काम करता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास अभी एक या दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जिसमें दोनों कंपनीज मेंशन है। उसके अलावा तमाम जो पुरानी कंपनीज हैं जहाँ मैंने काम किया है, उसके अलावा एजुकेशन का जो है वो सर्टिफिकेशन, सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन का सेक्शन होता है जो कि बहुत पावरफुल सेक्शन होता है, जहाँ पर लोग आपके बारे में रिकमेंड करते हैं कि आपने अगर उनके साथ काम किया या उनके लिए काम किया है तो आप उन लोगों ने आपको कैसा पाया। तो वो लोग जब आपके बारे में रिकमेंडेशंस देते हैं, सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो लिंक्डइन पर काउंट होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन मुझे जो मिली है मेरे क्लाइंट्स की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जिनके लिए मैंने काम किया है लिंक्डइन पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैंने जॉब में हेल्प की थी, कुछ लोगों को मैंने कुछ लोग ऐसे थे जो बैंकिंग फील्ड में थे, उनका बैंक में बिल्कुल भी माइंड नहीं था, कुछ और स्विच करना चाहते थे, उनको मैंने दूसरी फील्ड में स्विच करवाया, उनको गाइड करना, फिर उनके इंटरव्यू वगैरह, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं काम कर रहा होता हूँ उस पर, ठीक है। जहाँ तक बात है आपकी अपनी प्रोफाइल की, ठीक है, तो उसमें आपका मेन सेक्शन जो है वो आपकी हेडलाइन होती है, जिसमें आपको जज किया जाता है, या आपका लैंडिंग पेज का, आपके पोर्टफोलियो का पहला जो है समझ लें कि आपका हेडर जिसको हम बोलते हैं, ये हेडलाइन को बोलते हैं हम, ठीक है। इस हेडलाइन के अंदर आप अपनी डिटेल्स में वन लाइन समरी, टू लाइन समरी, थ्री लाइन समरी वो लिखते हैं जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। या जो चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी शख्स आपकी प्रोफाइल पे लैंड करता है, अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है या वो आपको फॉलो करना चाहता है या वो इंटरेस्टेड है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, इंस्पायर है, तो वो आपको उसी बेस पे करेगा अगर आपकी हेडलाइन अच्छी है, ठीक है। ब्रांडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रोफाइल पिक्चर और बैकग्राउंड कवर। लिंक्डइन पर पाकिस्तानी यूज़र्स में 80 to 90% अभी भी लिंक्डइन यूज़र्स ऐसे हैं जिनको बैक कवर लगाना नहीं आता है, ना उनको पता है, ठीक है। और अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं कि ये बैक कवर जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बैक कवर बनाने के लिए, ये कुछ रिव्यूज़ हैं, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। एक क्लाइंट मुझे मिला था लिंक्डइन से, ठीक है, एडविन रोसल्स के नाम से, और एडविन रोसल्स ने मुझे अपने, मैं आपको बताता हूँ मैंने इसके लिए क्या डिज़ाइन किया। ये देखिए, अभी कवर दिख रहे हैं, अभी बहुत नॉर्मल सा कवर है, ठीक है, दिखने के लिए बहुत नॉर्मल सा कवर है, लेकिन एडविन रोसल्स ने इस कवर के लिए मुझे $150 दिए थे। यानी कि ये चीज़ मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना चाहते, कोई मसला नहीं। आप इस चीज़ के लिए देखें कि इस बंदे को पता है कि इस प्लेटफॉर्म की वर्थ क्या है, हालांकि इसके फॉलोअर्स देखें कितने कम हैं, ठीक है, इसके कनेक्शंस देखें कितने कम हैं, उसके बावजूद जो है वो इसने मुझसे काम किया और इसने अपवर्क पे मुझे पेमेंट की थी, ठीक है। तो इसने मुझे सिर्फ इस कवर के बनाने के लिए $150 दिए थे कि ये इतना खुश हुआ था। और फिर मैंने इसकी हेडलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने फ्री में कर दी थी, स्किल्स वगैरह, अबाउट और सर्विसेज पेज जो है मैंने इसका, ये सब कुछ फ्री में मैंने इसका डिज़ाइन कर दिया था। ये सर्विसेज टैब होता है, ठीक है, लिंक्डइन पर, जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज बताते हैं कि आप किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं या आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ये बेसिकली आप समझ लें कि आपका वो सेक्शन है जहाँ पर आपको रिव्यूज़ डालने हैं, रिकमेंडेशंस डालनी है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपकी सारी डिटेल्स, सारा डाटा पोर्टफोलियो यहाँ पर आता है, ठीक है। अगर आप इस सेक्शन को प्रॉपर यूज़ करना जानते हैं, ठीक है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनका ये सर्विसेज टैब जो है ऑन होगा, क्योंकि इसको ऑन करना पड़ता है आपकी सेटिंग्स में जाके, ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन प्रोफाइल, कंपनी पेज, पर्सनल प्रोफाइल के अलावा आप किसी भी कंपनी को अप्रोच करके उस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है।
آپ اس کمپنی کو جو ہے اپروچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا کام آتا ہے، آپ اس کی گروتھ میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا تاکہ آپ کسی بھی برانڈ کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے کمپنی کے ساتھ کام کر سکیں. تو آپ کو پتہ ہو کہ مجھے ان کو اپروچ کیسے کرنا ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے، اور کول میسج کیا ہوتا ہے، کس طرح سے فنلز بنائے جاتے ہیں، کس طرح سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے اس پروگرام میں سکھائی جائیں گی. اچھا، اس کے بعد پڑھتے ہیں آبجیکٹیو. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپرچونیٹی ہنٹنگ، کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفک اسکل ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے اس کو سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی. لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی لنکڈن پروفائل مضبوط کرنی ہے، اپنے آپ کو ایک برانڈ بنانا ہے، الفا بنانا ہے، جو کہ ایک نفسیات ہے. کیونکہ لنکڈن پر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جس کی پروفائل اچھی ہوتی ہے لنکڈن پر، جس کو کام آتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب اپنے سے زیادہ مستحکم کسی کو دیکھتا ہے، یا کسی نالج والے بندے کو دیکھتا ہے، یا کسی بھی شخص کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کے تابع ہوتا ہے یا اس کی بات لازمی سنتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو بنایا ہی ایسا. ٹھیک ہے، کیونکہ علم جو ہے، لازمی سی بات ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں پتہ ہوتی، جب آپ کو وہ پتہ چلتی ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ اس چیز پر بھی قدر کرتے ہیں، تکبر دکھا جاتے ہیں کہ وہ چڑ بھی جاتے ہیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، شروع میں چینل ایکسیس جب میں نے اسٹارٹ کیا اور میں لوگوں کو اپروچ کرتا تھا تو مجھے چیزوں کا نہیں پتا تھا. تو مطلب لوگ ایون کہ آپ کو رپلائی بھی نہیں کرتے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ساری چیزیں صحیح کر رہے ہیں اور وہ بندہ آپ کو رپلائی نہیں دے رہا، یا وہ ایون کہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دے رہا، تو آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. لیکن یہ لازمی سی بات ہے کہ ہر چیز میں، ہر بزنس میں ایک لاس کا فیکٹر ہوتا ہے اور ایک پروفٹ کا فیکٹر ہوتا ہے. لاس کے فیکٹر میں آپ کا جائے گا تو کچھ نہیں پیسوں کے حوالے سے، لیکن کیونکہ وقت ہی آپ کا پیسہ ہوتا ہے، وقت کی ہی قیمت ہوتی ہے، تو آپ کو وقت اپنا انویسٹ کرنا ہے ان لوگوں پر، ان چیزوں پر، ان اسکلس پر، یا ان لرننگ سیشنس پر، اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ٹائم آپ کو انویسٹ کرنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھے جو ہے مطلب یہ چیزیں آگے گرو کریں گی اور آگے ڈیولپ کریں گی. ٹھیک ہے، سیلف ڈسکوری اور کیریئر کی کلیئرٹی سب سے زیادہ ضروری ہے. کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے، آپ کو کیا ہے، آپ کے پاس کیا کیا اسکلز ہیں، کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور کیا چیزیں آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لنکڈن کی پریزنس کو آپ کو پاورفل بنانا ہے. کمیونیکیشن، پرسنل برانڈنگ. اچھا، کمیونیکیشن میں بہت ساری چیزیں ہیں. اسٹوری ٹیلنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے بارے میں لوگوں کو کیسے بتانا ہے، یا کیسے پہنچانی ہے چیز، یا پوسٹ کیسے کرنی ہے، کنٹینٹ کیسے بنانا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ٹیکنیک کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، پروپیگنڈا مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ اس میں غیر محسوس طریقے سے آپ کو اپنی بات بھی پہنچانی ہے سامنے والے تک. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ وہ آپ کی سروسز، آپ کی آرٹ، آپ کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ بیچنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی بات بھی کرے، اس میں انٹرسٹ بھی لے، وہ آپ کا فالوور بھی بن جائے. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کا تھینک فل بھی ہے. تو یہ کچھ گیسچرز ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی کچھ گائڈ لائنس ہیں، کور ویلیوز ہیں، جو کہ میں آپ کو گائڈ کر دوں گا ان شاء اللہ سیشنس کے دوران. ٹھیک ہے، اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ آپ نے ایک اپرچونیٹی جوائن کی اور آپ کو دوسرا ٹاسک مل گیا، یا اگر آپ نے ایک جاب جوائن کیا آپ کو بہتر اپرچونیٹی آ گئی، تو اس میں آپ نے کیسے بیلنس کرنا ہے، آپ کو کیسے پتہ ہونا چاہیے کہ یار میرے لیے کون سا آپشن بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو پروفیشنلی کرنی ہے، جہاں نوٹس پیریڈ ہوتا ہے وہاں نوٹس پیریڈ سرو کرنے پڑتے ہیں، اور جہاں دوسرے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرح سے دیکھنے پڑتے ہیں. اچھا، یہ پروگرام کس کے لیے ہے، کون اس کو جوائن کر سکتا ہے، یہ ایک کوشچن تھا. اچھا، اس میں دیکھیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ پروگرام کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے، جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کریٹیو ہے، جس کو یہ لگتا ہے وہ انٹلیکچوئل ہے، جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، یا وہ ایک ارننگ اسٹریم جو ہے وہ جنریٹ کرنا چاہتا ہے، ایک سائڈ بزنس جنریٹ کرنا چاہتا ہے. فریش گریجویٹس کے لیے تو یہ بہت بہترین ہے اگر ان کو شروع میں ہی یہ چیزیں پتہ چل جائے. لیکن ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسکلس ہو. ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ اس چیز پر فوکس نہیں کرتے، کیونکہ وہ وہی چاہتے ہیں کہ جو ان کی فیملی میں دوسرے لوگوں کے بچے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بھی اس چیز پہ پریشرائز کرتے ہیں. حالانکہ وہ غلط نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں آپ کو سکسیزفل دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی نیت پہ خدا نخواستہ شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس دور کا نہیں پتہ کہ اس دور میں چیزیں کتنی جو ہے وہ ایڈوانس ہو چکی ہیں. اب اے آئی کا ٹائم ہے، اے آئی کے تھرو لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جابس کو بیٹر کر رہے ہیں، یا ایون کہ اے آئی
اگر دوسروں کی جابس کو ختم کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا وہ جو ڈل لوگ یا وہ لوگ جو کمفرٹ زون میں رہتے تھے کہ جن کو لگتا تھا کہ مطلب ان کو ساری زندگی ایسے چلتے رہیں گے، اب اے آئی کے آ جانے کے بعد لوگ بہت زیادہ محتاط ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کام نہیں بھی کرنا چاہتا تھا وہ بھی اب کام کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اے آئی نے بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں، بہت ساری چیزیں آسان کر دی. جتنا اے آئی خطرناک ہے اتنا اے آئی مفید بھی ہے، اتنا ہی اے آئی جو ہے وہ پاورفل بھی ہے ہر بزنس کے لیے، ہر انڈیویجول پروفیشنل کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس پروگرام کو بزنس ڈیولپرز جوائن کر سکتے ہیں. بزنس ڈیولپرز کیوں جوائن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لنکڈن سیلس نیویگیٹر ایک ایسا ٹول ہے جس کے تھرو آپ کسی بھی کمپنی کو اپروچ کر سکتے ہیں، جہاں پہ بہت سارے فلٹرز ہوتے ہیں، جہاں پہ بہت سارے آپ کے پاس آپشنس اویلیبل ہوتے ہیں کہ جہاں جا کر آپ کسی کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں، پچ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا آئیڈیا، کیا پروڈکٹ ہے، یا اگر آپ کسی کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کے لیے تو وہ ساری چیزیں آپ کو کیسے کرنی ہے وہ آپ ایز اے بزنس ڈیولپر لنکڈن سیلس نیویگیٹر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لنکڈن سیلس نیویگیٹر کیونکہ پیڈ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو جو ہے جس کو بھی چاہیے ہوگا وہ پریمیم میں فری ٹرائل میں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس کو آرٹسٹ جوائن کر سکتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ اس کو اپنی آرٹ گیلری بنانی ہے یا اس کو اپنی پینٹنگ سیل کرنی ہے یا اسے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی کریٹیوٹی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو وہ لنکڈن کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پر وہ کارپوریٹ میں جا کر کارپوریٹ کے لوگوں کو جوائن کرے اور وہاں اپنی پروڈکٹ کو کمپنی پیج کے تھرو یعنی کہ اپنے بزنس پیج کے تھرو ایز اے فاؤنڈر وہاں پر مینشن کرے اور ایگزیبٹ کرے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کی منتیں کرے یا کسی اور کو کہے کہ میری پروڈکٹس کو جو ہے وہ سیل کروا دو. تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی پروڈکٹس کو کیسے سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اپنی اچھی قیمت وصول کر سکیں ان چیزوں کی جن چیزوں میں آپ کے جذبات اور احساسات ہے، ایون کہ آپ کے ٹائم اور آپ کے ایموشنز جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ آرٹ جو ہے ایک بہت مشکل فیلڈ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک پینٹنگ بھی بنائی ہوتی ہے تو آپ کو اس کی صحیح قیمت کیسے ملے گی؟ لازمی سی بات ہے کہ وہ ٹک ٹاک پر آپ کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ وہ انسٹاگرام فیس بک پر آپ کو نہیں ملے گی، وہ انہیں لوگوں میں یا ان کارپوریٹ لوگوں میں ملے گی جو پروفیشنل ہے، جو اس چیز کی قیمت کو سمجھتے ہیں یا جن کو آرٹ سے محبت ہے یا آرٹ کا پتہ ہوتا ہے. اسی طرح فری لانسرس جوائن کر سکتے ہیں، کسی کو بھی کاپی رائٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، لیڈ جنریشن، ایڈس رننگ کچھ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس پروگرام کو جوائن کر سکتا ہے. کسی بھی اسکل کو لے کر اگر آپ کو سیکھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس پروگرام کے بینیفٹس کیا ہیں، میں ایک دفعہ دوبارہ سے شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز اپنی سیلف ڈسکوری، آپ خود کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ پروگرام ون اوور انڈیویجول لائف ہوگا، آن لائن ہوگا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ مجھ سے بات کریں، آپ بہت سارے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب کسی کے سامنے اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتے یا کہہ نہیں سکتے یا وہ شائع ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ نہیں سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انٹلیکچوئل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب ان کو کس طرح سے گرو کرنا ہے، کیونکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اگر وہ انٹلیکچوئل ہے یا وہ بہت خواص میں سے ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں یا ان کو اپرچونیٹی نہیں دی جائے. کیونکہ میں خود ایز این آرٹسٹ اور میں بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں، انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس پروگرام کو بہت ایزی رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پروگرام کی فی بھی آپ کو پتہ ہے، ساری چیزیں پتہ ہیں. انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کا میں نے پروسیجر رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے برڈن نہ ہو کسی پہ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سیکھنے کے ساتھ ساتھ پیسے دیتے جائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سرٹیفکیشن آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ٹیلنٹ ایکسس برج ایک ویریفائڈ اور رجسٹرڈ کمپنی ہے ایس ایس سی پی اور این پی آر کے تھرو، تو آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ لازمی ملے گا اس پروگرام کا، ٹھیک ہے؟ لائف ٹائم مینٹورشپ اور گروتھ نیٹ ورک کی آپ کو 100% رسپانسبلٹی جب تک میں ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹیلنٹ ایکسس برج ہے، آپ لوگ مجھ سے کنیکٹڈ رہیں گے. آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو کوئی بھی چیز ڈسکس کرنی ہے، پرسنلی کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو تو آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو پراپر مینٹورشپ ملے گی. گروتھ نیٹ ورک کے حوالے سے کیونکہ میری اپنی کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ مجھے انڈیا تک جو ہے وہ 20,000 فالوورس. تو گروتھ نیٹ ورک ان میں جو لوگ آپ کے کام کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے تو وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں جو اس پروگرام میں آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک مائنڈ سیٹ آپ کا بن جائے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کس طرح سے گرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 منتھس کے بعد آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور آپ کو آگے جا کر اپنی اسکلس پر کیسے کام کرنا ہے، یا اگر آپ کو اور کوئی چیز کرنی ہے نہیں، یا ایون کہ جو ساری چیزیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں ایز اے کیریئر کوچ، ٹھیک ہے؟ جو سب کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہی سب کچھ آپ
खुद भी सीख कर जो है वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं, ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे। क्योंकि मेरा तो विज़न है और मेरा तो पर्पज़ यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करूँ, ठीक है, इसलिए मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ और मेन विज़न जो है वो चैनल एक्सेस ब्रीच है, ठीक है, जो कि आप लोगों को नज़र भी आएगा और आप लोग देखेंगे भी और इंशाल्लाह आप लोग खुद भी उसका पार्ट होंगे। तो इंशाल्लाह होपफुली कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग्स के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग्स का जो है वो शाम 7 बजे के बाद होगा। हफ्ते में 2 से 3 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है, और 2 से 3 घंटे आपको एक दिन में देने पड़ेंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेशंस का मैंने आपको बता दिया, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप इसके थ्रू एनरोल कर सकते हैं टीम को कांटेक्ट करके। और मेरे सोशल मीडिया पेजेस और सारी चीज़ें, क्योंकि मैं लिंक्डइन पर फोकस था, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कम था, तो अभी मैंने वो जनरेट किया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल हमारा जो है उसमें हम कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अपलोड होगा। उसमें कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है लेकिन वो काम इस नौयत का कर रहे हैं कि आप लोग जब खुद भी उनको देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि डिग्री ना होना कोई ऐब नहीं है, ठीक है, ना ही कोई बहुत ऐसी चीज़ है कि जिस पर जो है वो मलाल किया जा सके। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और काम कर रहे हैं। इवन कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे पूरे ब्रांड को इस तरह से लीड कर रहे हैं कि ब्रांड की ज़रूरत है वो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं वो कि जो आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपको सामने वाले की ज़रूरत कैसे बनना है, ठीक है, आपको काम किस तरह से करना है, आपको 9 to 5 वाली जॉब रेस से किस तरह से जान छुड़ानी है, अपनी स्किल्स को ग्रो करके, अपनी तमाम चीज़ों को डेवलप करके, पॉलिश करके आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को मोनेटाइज कैसे करना है, ठीक है, लोगों को प्रेजेंटेशंस कैसे प्रोवाइड करनी है, लोगों के साथ कम्युनिकेशंस कैसे बनानी है, ठीक है। और देखिए अपनी लाइफ के पर्पस को इतना ग्रो करने के लिए, इतना आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी ज़िंदगी का मकसद पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा ज़रूरत होता है, ठीक है। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, उसमें रिस्क अल्लाह ने वादा किया है। हम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं ना, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि अगर कोई मुश्किल आती है तो हमें लगता है कि नहीं ये तो तबाही हो गई। लेकिन अल्लाह ताला उस सिचुएशन में से आपको बहुत जल्द निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम भूल जाते हैं और हम फिर दोबारा उस सिचुएशन में पड़ते हैं तो हमारी हालत वैसी हो जाती है। इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी ज़िंदगी का मकसद पैसा नहीं है, नहीं ज़िंदगी का मकसद पैसा होना चाहिए। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रब्बिकुम है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपको अपनी ज़िंदगी को आइडेंटिफाई करना है, अपनी ज़ात से मार्फत हासिल करनी है, अपने आप से मोहब्बत करनी है, ताकि आप अल्लाह के करीब हो सकें, ठीक है, ताकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जो है वो इस तरह से अमल कर सकें जिस तरह से उन्होंने बताया, ठीक है। वो आपको किस तरह से देखना चाहते थे, वो किस तरह से इस उम्मत के लोगों को समझते थे कि बाद में आने वाले लोग, आपने हदीस सुनी होगी कि आप ने साबित फरमाया कि मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दो जो यहाँ नहीं है, और तुमसे बाद में आने वाले लोग हो सकता है इस पैगाम को और बेहतर तरीके से समझें। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास एसेट्स भी हैं जो काम कर रहे हैं कुरान के ज़रिए से। उन्होंने कितने ही उलूम ऐसे हैं कितने ही कुरान में मौजूद हैं जिस पर अब काम हो रहा है, और लोग न्यूमेरिकल और दूसरी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल और फिजिक्स और ये वो, मतलब कितना कुछ जो है वो कुरान से आप अभ्यास कर सकते हैं। हर चीज़ को अल्लाह ने कहा है कि मैंने हर चीज़ का इल्म इसमें रख दिया है। तो ये तहकीक करने वाले पर है, और जिसको तलब होती है, तौफीक होती है जस्तजू की, ये उस शख्स पर डिपेंड करता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जॉब को अपनी लाइफ का पर्पज़ नहीं बनाएं। आप सब लोग कोशिश करें, नियत करें कि आपको बिज़नेस करना है, बिज़नेस को अपना माइंडसेट रखें, बिज़नेस माइंडसेट रखेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी, तो ही आप अल्लाह के काम भी कर सकेंगे, और तो ही आप दुनिया और आखिरत दोनों में सक्रिय हो सकेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान, आयुषा, दानियाल, फरिया। आपका कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मसला हो, आप लोग मुझसे पर्सनली जो है वो डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और थैंक यू सो मच, और आप सबका बेहद शुक्रिया, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। ये डेमो सेशन आप सबके लिए इसलिए था ताकि जिन लोगों को कन्फ्यूजन है उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच, आप तो अपना ख्याल रखिएगा।